السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران کے ٹوٹوریلز۔ یہ ہے ہماری ایٹوکیٹ کلاس نمبر 23۔ دوستو، ہماری کلاس نمبر 22 میں ہم نے اسٹیئر پلین بنایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اگلی کلاس میں ہم سیکشن بنائیں گے، لیکن سیکشن سے پہلے ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اور وہ ہے ایلیویشن۔ اس لیے آج کلاس نمبر 23 میں ہم اس اسٹیئر کی ایلیویشن بنائیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پلین سے ساری ڈیٹیلز نکالنی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اسٹیئر پلین سے سارا ڈیٹا پہلے ہی نکال لیا ہے تاکہ کلاس زیادہ لمبی نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس پوری بلڈنگ کا ہائٹ ہے 11 فٹ 6 انچ، تو پہلے سٹیپ کا ہائٹ ہوگا 7 فٹ اور لینڈنگ کا ہائٹ ہوگا 4 انچ۔ دوسری سٹیپ کا ہائٹ ہوگا 4 فٹ 2 انچ۔ اس کے بعد ہے ڈیزائن آف اسٹیئر کیس، اس کو ہم نے کیلکولیشن کر کے نکالا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے لکھا ہے فرسٹ اسٹیپ ریزر ایکول ٹو 7 انچ، تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے پہلے اسٹیپ کا ریزر 7 انچ ہے؟ سمپل ہے، کیلکولیٹر پر آ جائے۔ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ اسٹیپ کا ہائٹ ہے 7 فٹ، اس کو ہم پہلے انچز میں کنورٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو نمبر آف اسٹیئر ہے وہ اس پر ڈیوائڈ کر دیں گے۔ تو 7 فٹ ملٹیپلائی بائی 12 انچ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1 فٹ ایکول ٹو 12 انچ، تو اس کا آنسر آئے گا 84 انچز۔ اب اس 84 انچز کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے اس نمبر آف اسٹیئر پر جو ہے 12، تو آنسر آئے گا 7 انچ۔ تو اس لیے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ریزر ایکول ٹو 7 انچ۔ اس کے بعد ہے فرسٹ اسٹیپ ٹریڈ ایکول ٹو 10 انچ، تو یہ ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ اسٹیپ ریزر ایکول ٹو 5 انچ، تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری دوسرے اسٹیپ کا ریزر 5 انچ ہے؟ کیلکولیٹر پر آ جائے۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سیکنڈ اسٹیپ کا ہائٹ ہے 4 فٹ 2 انچ، تو پہلے ہم 4 فٹ کو انچز میں کنورٹ کر دیں گے، وہ آتا ہے 48 انچز۔ اس کے ساتھ یہ 2 انچ پلس کر دیں گے تو ہو گیا 50 انچز۔ اب اس 50 انچز کو ڈیوائڈ کر دیں گے اس نمبر آف اسٹیئر پر جو ہے 10، تو ہمارا آنسر آئے گا 5 انچ۔ تو اس لیے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ سیکنڈ اسٹیپ ریزر ایکول ٹو 5 انچ۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ اسٹیپ ٹریڈ ایکول ٹو 12 انچ یعنی 1 فٹ، تو یہ ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ویڈتھ آف اسٹیئر ایکول ٹو 4 فٹ، تو یہ ہم نے یہاں سے نکالا ہے۔ اس کے بعد ہے ویڈتھ آف لینڈنگ ایکول ٹو 4 فٹ، تو یہ ہم نے یہاں سے نکالا ہے۔ اس کے بعد ہے ویسٹ لو ایکول ٹو 4 انچ، یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد ہے ریلنگ ایکول ٹو 3 فٹ، یہ جب ہم سیکشن نکالیں گے تو وہاں سمجھاؤں گا۔ اب ہم اسی ڈیٹا پر کام کر کے اس کا ایلیویشن نکال لیتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اسٹیئر پلین سے ایک کاپی لیتا ہوں، CO انٹر کاپی کمانڈ کے لیے۔ اس کے بعد اس اسٹیئر پلین کو سلیکٹ کر دے اور ماؤس سے رائٹ کلک کرے یا انٹر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو یہاں تک کاپی کرے۔ اب ہم سب سے پہلے فرنٹ ایلیویشن نکال لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے ویڈتھ آف اسٹیئر ایکول ٹو 4 فٹ، تو ہم ایک 4 فٹ لائن ڈرا کر دیں گے۔ L انٹر لائن کے لیے ویلیو دے 4 فٹ، ڈبل انٹر۔ اس کے بعد ہم ایک آفسیٹ لیں گے اس لائن سے 7 فٹ کا، جو ہماری پہلی اسٹیپ کا ہائٹ ہے، تو O فار آفسیٹ 7 فٹ انٹر۔ اب اوپر کی طرف سے آفسیٹ لے، اس کے بعد اسکپ کر دے۔ اب دوبارہ لائن کمانڈ لے، L انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے، پھر ڈبل انٹر، پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن ڈرا کرے۔ اب آفسیٹ کمانڈ کا استعمال کرے، O انٹر، ڈسٹنس میں 7 انچ یعنی فرسٹ اسٹیپ کا ریزر انٹر کرے۔ اس لائن پر کلک کرے، ساتھ میں M انٹر ملٹیپل آفسیٹ کے لیے، اور کلک کرتے جائے۔ اب کاپی کمانڈ استعمال کرے، CO انٹر، اور یہ لائن جو لینڈنگ کا لائن ہے اس کو کاپی کرے، یہاں سے کلک کرے اور یہاں پر ایڈ کر دے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اب دوبارہ آفسیٹ کمانڈ استعمال کرے، O انٹر،
ڈسٹینس میں ہم لینڈنگ کا ہائٹ دیں گے جو ہمارے پاس 4 انچ ہے، تو 4 انچ انٹر کرے۔ اب اس لائن سے اوپر کی طرف آپسٹ لے۔ اس کے بعد لائن کمانڈ کا استعمال کرے اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے، پھر ڈبل انٹر اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن ڈرا کرے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ ڈرا کرتے ہیں، تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سیکنڈ سٹیپ کا ہائٹ 4 فٹ 2 انچ ہے۔ آفسیٹ کمانڈ لے، او انٹر، ڈسٹینس میں 4 فٹ 2 انچ انٹر کرے اور اس لائن سے اوپر کی طرف ایک آفسیٹ لے۔ اب لائن کمانڈ کا استعمال کرے، ایل انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے، پھر ڈبل انٹر اور اس کے مڈ پوائنٹ سے اس مڈ پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے۔ اس کے بعد ٹرم کمانڈ لے، ٹی آر انٹر اور اس لائن کو ٹرم کر دے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ پھر آفسیٹ کمانڈ لے، او انٹر، تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سیکنڈ سٹیپ کا ریزر ہمارے پاس ہے 5 انچ۔ 5 انچ انٹر کرے، اس لائن کو سلیکٹ کر دے، ساتھ میں ایم انٹر اور ماؤس سے کلک کرتے جائے۔ اب اس سیکنڈ سٹیپ کا جو ریزر ہم کو نظر آتے ہیں، اس کو ڈاٹ ڈاٹ شو کر دیں گے کیونکہ ہم کو پیچھے کی طرف سے نظر آتے ہیں۔ شو کرنے کے لیے ان ساری لائنز کو سلیکٹ کرے اور یہاں سے لائن ٹائپ چینج کر دے۔ اگر آپ کے پاس ڈاٹ ڈاٹ لائن ٹائپ شو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اس ادر پر آ جائے، لوڈ پر کلک کرے اور اس ڈاٹ ڈاٹ کو سلیکٹ کر دے، اوکے کرے۔ تو اب ہمارا فرنٹ ایلیویشن بالکل ریڈی ہو گیا۔ اب بس یہاں سے اس کو موو کر دے، ایم انٹر، اس کو سلیکٹ کر دے، رائٹ کلک کرے، ارتھ موڈ کو آف کر دے اور یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں رکھ دے۔ اب بیک ایلیویشن کے لیے اس کو کاپی کرے، سی او انٹر، اس کو سلیکٹ کر دے، رائٹ کلک کرے اور ایک کاپی بنا دے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ بیک ایلیویشن کے لیے یہاں تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ہم کو، تو میچنگ کمانڈ کا استعمال کرے، ایم اے انٹر کرے، اس ڈاٹ ڈاٹ پر کلک کرے اور اس لائنز پر میچنگ اپلائی کرے۔ اس کے بعد ڈبل انٹر، اب اس لائن پر کلک اور اس ڈاٹ ڈاٹ پر میچنگ اپلائی کرے۔ اب اس کو موو کرے، ایم انٹر، سلیکٹ کرے، رائٹ کلک کرے اور اوپر کی طرف اس کو موو کر دے، تو یہ ہمارا بیک ایلیویشن ہو گیا۔ اب لیفٹ رائٹ ایلیویشن نکال لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا فاصلہ معلوم ہونا چاہیے جو ہمارے پاس 10 فٹ ہے۔ لائن کمانڈ کا استعمال کرے، ایل انٹر، پوائنٹ دے اور 10 فٹ کا لائن ڈرا کرے، کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اب اس لائن سے آفسیٹ لے، او انٹر، آفسیٹ اتنا لے جتنا ہمارے پاس فرسٹ سٹیپ کا ہائٹ ہے، انہیں 7 فٹ۔ لائن کو سلیکٹ کر دے اور اوپر کی طرف سے آفسیٹ لے، انٹر کرے، پھر لائن کمانڈ لے، ایل انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے، پھر ڈبل انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن ڈرا کرے، پھر انٹر۔ آفسیٹ کمانڈ استعمال کرے، او انٹر، ڈسٹینس میں فرسٹ سٹیپ کا ٹریڈ دے جو ہے 10 انچ۔ 10 انچ انٹر، اس لائن کو سلیکٹ کرے اور ساتھ میں ایم انٹر فار ملٹیپل آفسیٹ۔ اس کے بعد دوبارہ آفسیٹ لے، او انٹر، ڈسٹینس 7 انچ انٹر کرے جو ہمارا فرسٹ سٹیپ کا ریزر ہے اور اس لائن سے ملٹیپل آفسیٹ لے۔ اس کے بعد اس کمانڈ کو اسکپ کر دے اور لائن کمانڈ لے، ایل انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کرے، پھر ڈبل انٹر اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن ڈرا کرے۔ اب ٹرم کمانڈ استعمال کرے، ٹی آر انٹر اور نیچے سے کٹنگ ایجز آپشن سلیکٹ کرے۔ اس کے بعد اس دونوں لائنوں کو سلیکٹ کر دے، پھر انٹر کرے اور باقی کا سارا لائنز ٹرم کر دے، کمانڈ کو اسکپ کر دے اور اس دونوں لائنوں کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دے۔ اس کے بعد آفسیٹ کمانڈ لے، او انٹر، ڈسٹینس میں اس ویسٹ لب کا ویلیو دے، انہیں 4 انچ انٹر کرے۔ اب یہاں سے نیچے کی طرف ایک آفسیٹ لے اور یہاں سے بھی نیچے کی طرف ایک آفسیٹ لے، کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اب پولی لائن کمانڈ لے، پی ایل انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن، پھر اس پوائنٹ تک اور پھر نیچے کی طرف،
پھر ڈبل انٹر، اس پوائنٹ سے اس طرف ایک لائن، پھر انٹر۔ اب ٹرم کمانڈ کا استعمال کرے TR انٹر، اور یہ لائنز ڈیلیٹ کر دے، کمانڈ کو ختم کر دے۔ اس کے بعد لینڈنگ آتا ہے۔ لینڈنگ کے لیے ہمارے پاس ہے width آف لینڈنگ 4 فٹ اور ہائٹ ہے 4 انچ، تو ہم ایک ریکٹینگل لیں گے، REC انٹر، 4 فٹ 4 انچ۔ اب اس کو موو کر دے، M انٹر سلیکٹ کر دے، رائٹ کلک کرے اور اس پوائنٹ سے کلک کر دے، اس پوائنٹ پر رکھ دے، تو یہ ہمارا لینڈنگ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ سٹیپ۔ تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ 10 فٹ ہے، تو ہم ایک لائن ڈرا کر دیں گے، L انٹر، پوائنٹ دیں گے اور 10 فٹ لکھ کر انٹر کر دیں گے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ سٹیپ کا ہائٹ، جو ہمارے پاس ہے 4 فٹ 2 انچ کا۔ تو اب ہم اس لائن سے ایک آفسیٹ لیں گے، O فار آفسیٹ، اور ڈسٹینس میں 4 فٹ 2 انچ انٹر کر دیں گے اور اوپر کی طرف سے آفسیٹ لے لیں گے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دیں گے۔ اس کے بعد L انٹر کر دیں گے لائن کمانڈ کے لیے، اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کر دیں گے، پھر آفسیٹ کمانڈ لیں گے، O انٹر، اور ڈسٹینس میں سیکنڈ سٹیپ ٹریٹ دیں گے جو ہے 12 انچ، تو 12 انچ لکھ کر انٹر کر دے۔ اب اس لائن سے آفسیٹ لے، ساتھ میں M انٹر ملٹیپل آفسیٹ کے لیے، اور کلک کرتے جائے۔ اس کے بعد ڈبل انٹر اور ڈسٹینس میں سیکنڈ سٹیپ کا ریزر دے جو ہے 5 انچ انٹر۔ اب اس لائن سے نیچے کی طرف آفسیٹ لے اور ساتھ میں M انٹر کر دے ملٹیپل آفسیٹ کے لیے اور کلک کرتے جائے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اب لائن کمانڈ لے، L انٹر، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن ڈرا کر دے، پھر ڈبل انٹر اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن ڈرا کر دے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اب ٹرم کمانڈ لے، TR انٹر، نیچے سے کٹنگ ایجز سلیکٹ کر دے اور اس دونوں لائنوں کو سلیکٹ کر کے ماؤس سے رائٹ کلک کرے یا انٹر کر دے اور باقی لائنز کو ٹرم کر دے، کمانڈ کو اسکپ کر دے اور اس دونوں لائنوں کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دے۔ اس کے بعد آفسیٹ لے، O انٹر، ڈسٹینس میں 4 انچ لکھ دے۔ اس کے بعد اس لائن سے نیچے کی طرف ایک آفسیٹ لے اور اس لائن سے بھی نیچے کی طرف ایک آفسیٹ لے، پھر کمانڈ کو اسکپ کر دے۔ اس کے بعد PL انٹر کرے پوری لائن کے لیے، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن، پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن، پھر نیچے کی طرف لائن، پھر ڈبل انٹر اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن، پھر انٹر۔ اس کے بعد ٹرم کمانڈ استعمال کرے، TR انٹر، ایکسٹرا لائنز کو ڈیلیٹ کر دے۔ اب اس کو موو کرتے ہیں، M انٹر، سلیکٹ، ماؤس سے رائٹ کلک اور اس پوائنٹ سے سلیکٹ کر دے، اس پوائنٹ پر رکھ دے۔ اب مرر کمانڈ کا استعمال کرے، MI انٹر، اس کو سلیکٹ کر کے ماؤس سے رائٹ کلک کرے اور یہاں سے اس کو مرر کر دے رائٹ سائڈ ایلیویشن کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری AutoCAD کلاس نمبر 23، جس میں ہم نے اسٹیئر پلین سے کمپلیٹ ڈیٹیلز نکال کر فرنٹ ایلیویشن، بیک ایلیویشن، لیفٹ ایلیویشن، رائٹ ایلیویشن بنانا سیکھا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس نمبر 24 میں ہم اس کا سیکشن بنائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔